بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھو۔ یہ سورت عرش کے بڑے بڑے فرشتے دن رات پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت بند نصیب کھول دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی تلاوت عرش کے قریب رہنے والے معزز فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ مومن زمین پر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اس کی نسلوں کے لیے خیر مانگتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جب کوئی بندہ دل سے خلوصی نیت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، غیبی مدد نازل ہوتی ہے، اور ایسی رحمتیں برستی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جنہیں اہل عرش فرشتے دن رات پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اس سورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب کوئی مومن اسے زمین پر پڑھتا ہے تو آسمان والے فرشتے اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے سکینت اور نور طلب کرتے ہیں، اور ہر رات اس حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں جو وہ بندہ دل میں چھپائے بیٹھا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور گھر میں برکت دولت داخل ہو جاتی ہے، اور جو اسے عصر کے بعد پڑھتا ہے گویا اس نے اپنا دن اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اور شام اللہ کی رحمتوں میں داخل ہوئی، کیونکہ یہ سورت فرشتوں کی محبوب ہے، اور فرشتے اسے ان لمحات میں پڑھتے ہیں جب عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جن سے رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ عصر کا وقت وہ بابرکت گھڑی ہے جب دن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جب اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور جب آسمانوں پر سکون اور خاموشی چھا جاتی ہے، اور انہی گھڑیوں میں کچھ خاص فرشتے اللہ کے عرش کے گرد اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جو بندہ ان لمحات میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ گویا وہی عمل کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے کہ اس کے بندے وہی عمل کریں جو اس کے مقربین کرتے ہیں، کیونکہ جب بندہ فرشتوں جیسے اعمال کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے، اور زندگی کی الجھنیں خود بخود سلجھنے لگتی ہیں۔ اور جب بندہ عصر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو اس وقت کو غفلت میں گزارنے کے بجائے اسے عبادت اور تلاوت سے منور کرتا ہے، کیونکہ جس وقت میں فرشتے اللہ کی تسبیح اور سورت کی تلاوت کر رہے ہوں، اگر بندہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے
تو وہ رحمتوں کی ایسی بارش میں نہا جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر دروازہ کھل جاتا ہے اور ہر بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے وہ ان لمحات کی قدر کریں اور وہ عمل اختیار کریں جو اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے وہی ہوتے ہیں جو صرف اسی کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ مختصر سی سورت اتنی عظیم ہے کہ آسمانوں میں مقرب فرشتے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے عرش کے قریب بسنے والے نورانی فرشتے دن رات اسے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، صفات کمال اور اس کی بے نیازی کا ایسا جامع بیان ہے جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں فرشتے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ اس کے لیے سکون، مغفرت، رزق میں وسعت، نسلوں میں خیر اور دل کے اطمینان کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قل هو اللہ احد کو عصر کے بعد کم از کم 3 بار پڑھنا معمول بنا لینا چاہیے، اور اگر کوئی 7 بار پڑھ لے تو یہ اس کے لیے نور، برکت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دل کی سچائی سے اسے 21 بار پڑھے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے زمین و آسمان کے درمیان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور چونکہ فرشتے وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، اس لیے ایک عقل مند بندے کو بھی چاہیے کہ وہ وہی عمل اپنائے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنے سے یہ سورت پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ اخلاص کو معمول بنا لیں۔ اخلاص کے ساتھ خاموشی سے، دل کے یقین سے اور عصر کے بعد کے وقت کو غفلت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔